أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وليسمون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم أحدها أنامني رسول الله على فراشه حيث ذهب إلى الغار فجاء المشركون فظنوني محمدا صلوات مومنین کرام مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان موضوع بحث ہے۔ شیخ صدوق نے اس حدیث کو الخصال میں ذکر کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ بات جانتے ہیں کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے انامنی رسول اللہ علی فراشہ حیث ذہب الی الغار، شب ہجرت جس رات کو تاریخ اسلام میں شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کی طرف مکہ سے نکل کر گئے تو رسول اللہ مجھے اپنے بستر پر سلا کر گئے اور اپنی حضرمی سبز چادر میرے حوالے کی اور مجھے حکم دیا کہ میری چادر لے کے آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ سرکار چلے گئے، مشرک اور کافر جب آئے تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ بستر پر محمد سویا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دو۔ تو یہ فضیلت کہ رسول اللہ نے جسے اپنی چادر بھی عطا کی، اپنا بستر بھی عطا کیا، یہ فضیلت اور کسی کے حصے میں یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ام حبیبہ یہ حاکم شام کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی۔ تاریخ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ام حبیبہ کا باپ مدینہ میں آیا اپنی بیٹی سے ملنے، تو جب بیٹی کے گھر آئے تو نبی کریم کا بستر بچھا ہوا تھا، تو باپ بیٹھنا چاہ رہا تھا بستر پر، تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا ابھی ٹھہریے، تھوڑا سا رک جائیے۔ تو ام
مومنین نے جناب ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر وہ بستر لپیٹ کر اٹھا لیا اور کہا اب بیٹھیے. عجیب ہے، محسوس ہوئی نا بات. یہ کیا ہوا؟ بیٹیاں باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں اور تو نے بچھا ہوا بستر جو تھا وہ بھی لپیٹ کے علیحدہ کر دیا. کہنے لگی بابا ناراض نہیں ہونا، یہ بستر کوئی عام بستر نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اس بستر پہ یا رسول سوئے یا وسیع رسول سوئے. صلوات پڑھ دو محمد. نبی کریم کی نا دو مسند ہیں، ایک ذاتی ہے جسے بستر کہتے ہیں، ایک منبر ہے، یہ الہی مسند ہے، سرکاری کہہ رہے ہیں. توجہ ہو رہی ہے؟ وہی بی بی نے نا اپنے عمل سے بتایا ہے، باپ ہونا اور بات ہے، سرکار کی مسند میں بیٹھنا. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد کی ذات. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد اور ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی رحلت کے بعد، چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا دبدبہ تھا اور اس میں شک نہیں، پورے عرب پر دبدبہ تھا، سرکار بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے دولت کی وجہ سے ممنون احسان تھے، خاموش تھے. بی بی کی وفات کے بعد کفار اور مشرکین کی ہمت بڑھ گئی، ان کی جرأتیں بڑھ گئی، نبی کریم کو کھل کے اذیت کرنے لگ گئے اور سرکار کو تکلیفیں دینے لگ گئے. خدا جانتا یہ جملہ تاریخ کا ہے. ابن عبد الحدید معتزلی نے بھی ذکر کیا ہے، نبی کریم فرماتے تھے جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ تھا کسی کافر کی طرف سے میرے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا. جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ. حصار تھے یہ دو حصار، جن دو حصاروں میں نبی کریم کی زندگی محفوظ تھی. تو سرکار دونوں جو محسن تھے آقا کے، وہ یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جس سال میں دونوں ہستیوں کا انتقال ہوا، خود رسول اللہ نے پورا سال غم منایا اور تاریخ اسلام میں اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. دنیا ہم سے کہتی ہے جی پورے 10 دن مولا حسین کا غم مناتے ہیں، رسول اللہ نے تو پورا سال غم منایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، مکہ والے تھے یا مدینہ والے تھے، یہ سارے قبائل تھے. قبائل، عربوں کی زندگی قبائلی زندگی ہے اور بڑے متعصب قبائل تھے. اور جب قبائل تھے تو حریف قبائل بھی تھے، حلیف قبائل بھی تھے، یعنی قبیلوں کے آپس میں معاہدے تھے. ہاں جی، کہ اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو فلاں فلاں قبیلہ، یہ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم مل کے اس قبیلے سے جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے. مدینہ سے ایک وفد آیا مکہ والوں کے پاس 6 افراد کا. یہ خزرج کے لوگ تھے، خزرجی. تو کوئی مشکل تھی تو مکہ والوں جو ان کے حلیف تھے ان کے لیے کچھ مدد مانگنے آئے. تو مکہ والوں نے کہا بھئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ان دنوں میں، ہم تو خود پریشان ہیں. پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پریشانی یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ کچھ کلام پڑھ کے سناتا ہے، ہمارے خداؤں کو اچھا نہیں سمجھتا، بتوں کو ٹھیک نہیں جانتے. تو ہم تو خود بڑی پریشانی میں ہیں، لہٰذا ہم آپ کی مدد سے قاصر ہیں. خانہ کعبہ جو تھا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اس سے پہلے بھی، یہ محترم گھر تھا. یعنی جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے اور وہ حج بھی کرتے تھے. البتہ اس حج کی وہ قرآن پاک میں اشارہ بھی ہے، تالیاں بجاتے تھے، پھر سیٹیاں بجاتے تھے،
اچھا کئی لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، یہ سارا قصہ موجود ہے، لیکن بہرحال کعبہ محترم تھا تو وہ مدنی جو آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہے ہماری مدد نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ شخص ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کچھ ایسا کلام پڑھ کے سناتا ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 500 میل کا سفر ہے مدینہ سے مکہ، اور اتنا لمبا سفر کر کے آئیں، ایک تم ہماری مدد نہ کرو، دوسرا اللہ کے گھر کی زیارت بھی نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو خانہ خدا کی زیارت کے لیے تو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تاریخ کے لفظ ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جانا ہی ہے تو پھر تمہارا بندوبست کر کے بھیج دیں، کانوں میں روئی ٹھونس کے کہ طواف کرو، زیارت کرو، لیکن اس کی باتیں نہ سننا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پرانی کافرانہ سوچ ہے، فلاں کی بات نہ سننا۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ ہاں جی، اس کی مجلس میں نہ جانا ہے۔ اصل میں دوستو بات یہ ہے کہ جن کو اپنے اعتقادات کی حقانیت کا یقین نہیں ہے وہی پابندیاں لگاتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ حق کا کلمہ ان کے کانوں تک پہنچے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گانے سنو، بیہودگی سنو، ڈرامے دیکھو، واہیاتی کی محفل میں جاؤ، مجرے کرواؤ، کچھ بھی نہیں، نہ تیرے ایمان کو کوئی نقصان، نہ تیرے دین کو کوئی نقصان۔ بات جب آئے گی عزاداری امام حسین کی، اور بات جب آئے گی مجلس امام حسین کی، تو پھر ایمان ڈگمگانے لگو۔ وہ فتوے ہیں یار ان کے، اور واقعاً یہ فتوے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نکاح والا ہی بہانہ تھا کہ بیویاں پیاری ہوتی ہیں تو انہی سے ڈراؤ، تمہاری بیوی نہیں رہے گی اگر مجلس امام حسین میں جاؤ گے اور ذوالجلال دیکھو گے۔ وہ ہمارے ایک مناظر گزرے، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بغیر کپڑوں کے گھوڑا دیکھو نکاح نہیں ٹوٹتا، حاشیوں نے تو کپڑے ڈالے ہوتے ہیں ذوالجلال پر۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ بندے وہ سیانے تھے، سمجھدار، انہوں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے، ہم اگر مدینہ جا کے یہی بات، یثرب اس وقت تو یثرب تھا، ہم یثرب میں واپس جب جائیں گے اور یہ بات سنائیں گے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے تبلیغات جو ہیں، پیغام ان کا یہ ہے، تو یثرب والے تو پوچھیں گے کہ اس شخص سے ملے تھے تو ان کی باتیں سنی تھی، اور ہم کہیں گے نہ ملے ہیں نہ سنی، تو وہ کہیں گے تم سے بڑا بھی بے وقوف ہے، توڑ اپڑے ہو، بات سننے میں کیا حرج، ان سے ملاقات کرنے میں کیا حرج۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس شخصیت سے ملیں گے بھی صحیح اور بات بھی سنیں گے۔ تو انہوں نے کعبہ کے قریب آگے بوڑھے نکال، بوڑھے ہی کہتے ہیں، سرکار سے مکہ میں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآن کی تلاوت کی۔ یقین کرو دوستو، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر ہے، لیکن اگر قرآن وارث قرآن پڑھے، اور قرآن وہ پڑھے جس قلب پر قرآن اترا، تو اس کی تو تاثیر ہی الگ۔ نبی کریم نے جب آیات قرآن کی تلاوت کی، ان کے دلوں پر اثر ہوا، سرکار نے انہیں اسلام کی دعوت دے دی، اور انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی۔ تحقیق کی غرض سے آئے تھے اور مسلمان ہو کے اٹھے،
او بھائیو سنو، تم سارے سنو، یہ اللہ پاک کا نا وعدہ ہے قرآن میں، آیت جا کے دیکھ لینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، حق سچ تک پہنچنا چاہے، کوشش کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ضرور ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ کوئی آنکھوں سے پٹی ہٹانا ہی نہیں چاہتا، ہاں؟ زبردستی تو اللہ نے مومن بنانا کوئی نہیں ہوتا، اور زبردستی بنانے ہوتے تو پھر نبی بھیجنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جبرن اللہ پاک اگر چاہتا تو سارے مومن پیدا ہوتے، تو جبر والا تو معاملہ ہے نہیں، یہ ہے خوشی نہیں بندہ، ہاں؟ ورنہ تو امتحان کا فلسفہ ہی باطل ہو جائے بھائی، اگر جبر ہو تو جبر تو ہے نہیں۔ اچھا، اب وہ پہلے 6 افراد تھے یثرب سے آئے جو مشرف با ایمان اور مشرف با اسلام ہو کے واپس یثرب گئے، انہوں نے جا کے سرکار کا پیغام آگے بتا دیا۔ اگلی دفعہ میں بات یہ قصہ طولانی ہے، ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ 72 افراد آئے، 72 افراد یثرب سے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، پیغام مکہ سے نکل کے مدینے پہنچا۔ اب یہ جو افراد آئے یہ نبی کریم کو چونکہ حالات سے باخبر ہو گئے سارے کہ مکہ میں آپ کی زندگی مشکل کافروں نے بنا دی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں شرف مہمانی عطا کریں، ہمیں میزبان بنائیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، یہ شرف میزبانی ہمیں عطا فرمائیں۔ یہ سرکار کو دعوت دے کے چلے۔ اچھا، اب آئیے، نبی کریم نے جو مسلمان مکہ میں ہوئے تھے اور جو کفار کا ظلم اور ستم سہ رہے تھے، سرکار نے ان سے فرمایا کہ تم ہجرت کرو، تم کرو ہجرت۔ اور ایک مسئلہ شریف بھی عرض کر رہا ہوں، ہم سب کا نا ایک خواب ہے کسی طریقے سے امریکہ یورپ پہنچ جائے، یو کے کا ویزا مل جائے، ہاں جی۔ ایک بات ہے سچ، وہ جنگ جاتے تھے نا پہلے بسوں پہ سفر، تو ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، ہاتھ پیر دی گل ہے، جنہ دا پیا ہے نا وہ رہ نہیں پاکستان، ہم جیسے مسکین ہیں جنہ دا ہاتھ ہی نہیں پیا، مسئلہ شریع یہ ہے، ایسی ایک سرزمین کفر کی جہاں پر آپ اپنے ایمان کے مطابق عبادات نہیں کر سکتے، اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ایمان کے سائے میں، تو وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے، ہجرت کر جانا۔ تو کیا کریں، پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے، دارالایمان سے ہجرت کر کے دارالکفر کی طرف دنیا بھاگے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہجرت کرو۔ اب جب انہوں نے ہجرت شروع کی اور کفار کو پتہ چلا کہ مدینہ والوں کے ساتھ یثرب والوں کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا ہے اور وہ ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ وہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا وہاں تو جا کے یہ طاقت اختیار کر لیں گے اور لشکر بنا لیں گے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو روکنا شروع کیا، کسی کے مال مویشی روک لیے، کسی کا مال روک لیا، کسی کے بیوی بچوں کو نہ جانے دیا، بہرحال 2-4 لوگوں کے سوا باقی لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے اس طرح۔ اب کفار نے کہا یہ تو مدینہ میں اپنی ریاست بنائیں گے، کیا کیا جائے؟ دارالندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، ایک جگہ ہے مکہ میں دارالندوہ اور ایک جگہ مدینہ میں سقیفہ۔ دارالندوہ میں رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنایا گیا، سقیفہ میں آل رسول کے قتل کا۔ وہ جو مشرقین تھے نا جی، 40 سال سے نیچے عمر والا کسی بندے کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا، مسن لوگ وہاں قبائل اکٹھے ہوئے، اس میں ابلیس جو تھا وہ شیخ نجد کی شکل میں آ گیا،
یقین کریں میری بات کی نا آپ جا کے تصدیق کر لینا، جب بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کے خلاف کوئی خلاف میٹنگ ہوئی ہے نا تو کوئی نہ کوئی شیخ نجد کی شکل میں ابلیس ضرور ہوتا ہے وہاں۔ کیا کیا جائے؟ 3 پروگرام، 3 رائے سامنے آئیں اور تینوں آراء کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ پہلے ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ایسا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زنجیروں میں جکڑ کے کسی نہ تنہائی میں کوٹھڑی میں قید کر دیتے، پڑے رہیں گے، بھوک پیاس سے مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے۔ وہ جو شیخ نجد تھا ابلیس، اس نے کہا تم نے بنی ہاشم کو اتنا کمزور سمجھا ہے کہ وہ محمد کی حفاظت نہ کر سکے اور ان کو تمہاری قید سے چھڑا نہ سکیں؟ کہتا ہے بہت کمزور رائے، اس پہ عمل ہونے والا نہیں۔ دوسری رائے دی ایک مشہور خاندان نے، اب تو نام بھی سنبھل کے لینا پڑتا ہے، لیکن مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ لوگوں تک حقائق کیسے پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو، مکہ سے دیس نکالا۔ شیخ نجد نے کہا بے وقوف، جانتے نہیں ہو کہ محمد کی زبان میں تاثیر کتنی؟ اور بھائی یہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے ہم نوا ہوتے ہیں۔ یہ تو تم پیغام مکہ میں محدود رکھنے کے بجائے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو، مکہ سے نکال کے۔ نکالو نہیں یہاں سے، یہ رائے نہیں ٹھیک۔ تیسری رائے ابو جہل کی آئی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں 40 قبیلے مل کے قتل کرتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا جائے، اور جب 40 قبیلے قاتل ہوں گے تو پھر بنی ہاشم میں 40 قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، بات آئے گی دیت پر، خون بہا پر، سارے قبیلے مل کے دیت ادا کر دیں گے اور ان کا قصہ پاک ہو جائے گا، ہماری ٹینشن ختم۔ کیا کہتے ہو پنجابی میں ٹک لگ گیا، ڈن ہوگی کہ یہی کرنا۔ ہر قبیلے سے ایک فرد لیا گیا، 40 قبائل، سر شام رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لیک ہو جائے بات اور ان تک پہنچے اور ہمارا جو منصوبہ ہے وہ سارا فیل ہو جائے۔ سر شام محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ کریم نے کفار کے اس منصوبے سے بذریعہ وحی اپنے محبوب کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کفار نے آج رات آپ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بھائی علی کو اپنے بستر کے سلا کے آپ ہجرت کر دیں۔ قرآن پاک میں کیا خوبصورت لفظ ہے، یمکرون مکرن، کفار اور مشرکین نے ایک چال چلی، اللہ نے بھی ایک چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ ہر تدبیر سے افضل و بہتر ہے۔ مشرکین نے رسول اللہ کی زندگی ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زندگی کو بچانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ تو سرکار کو جب وحی کے ذریعے اطلاع ملی تو چونکہ ظاہر ہے مولا امیر المومنین کا بھی اس میں حصہ ہو گیا، تو سرکار نے بات مولا علی کے سامنے رکھی، علی میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کفار آج شب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میرے بستر پر میری چادر لے کر سونا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، سوال تو یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو سو جاؤں گا لیکن میرا بنے گا کیا؟ مولا علی نے نہ تو کوئی بہانہ کیا، یا علی کسی اور کو سلا، یا رسول اللہ کسی اور کو سلا دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرا کیا بنے گا۔ ہاں ایک سوال تاریخ نے لکھا، شیعہ سنی سب نے لکھا، امیر المومنین نے عرض یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے تمہارے سونے سے میری جان
بچ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، علماء اہل سنت نے لکھا ہے اللہ کی اس دھرتی پر پہلا سجدہ شکر تھا جو علی ابن ابی طالب نے کیا۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے عرض کی تھی یا رب یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا اس حکم کو پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین گرامی فرق محسوس کرو، اسماعیل علیہ السلام راہ خدا میں قربان ہونے کو مقام صبر سمجھ رہے تھے، مولا علی راہ رسول میں قربان ہونے کو مقام شکر سمجھ رہے تھے۔ پہلا سجدہ شکر۔ سر شام محاصرہ ہو گیا، نبی کریم سورہ مبارکہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ خاک اٹھائی مٹھی اور کفار کی طرف پھینکی۔ اب یہ قدرت ہے نا جی، وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، نبی کریم نے پھینکی، سرکار درمیان سے گزر گئے۔ تو میں پھر یہ جملہ کہنے میں حق بجانے وہ محمد کی مرضی ہے، نظر آئے نہ آئے، صلوات پڑھ دو محمد۔ یہ سرکار کی مرضی ہے، کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر۔ سرکار چلے گئے غار ثور کی طرف، رات ہو گئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام سو گئے، اور یہ خدا کا جملہ ہے ساری زندگی علی ایسا نہ سویا، ایسا شب ہجرت سویا۔ حالانکہ اس بات کے اسباب زیادہ ہیں کہ مولا علی کو نیند ہی نہ آئے۔ او بھائیو جو ہر شب کا شب زندہ دار ہو، جس علی کی ساری راتیں اللہ کی بندگی میں جاگ کے گزرتی ہوں، وہ فرما رہے میں سو گیا تو تعجب نہ کیجئے، سو گئے۔ ماہ مبارک رمضان میں جب روٹین بن جاتی نا 30 دن، سحری کے لیے اٹھنا، اذان فجر سے پہلے بیدار ہونا، تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی پھر آنکھ کھل جاتی سحری کی، عادت بن جاتی۔ او بھائیو ہماری عبادات بر بنائے عادات، البتہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، عبادت کی عادت بھی ہو تو اچھی ہے، گندیاں عادتیں نہیں ہونی چاہیے، اچھی عادتیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھو ذرا۔ امیر المومنین تو ہر شب کے شب زندہ دار ہے۔ بھائیو ہمارا آنکھ کھل جانا بر بنائے عادت ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی جو شب بیداریاں ہیں وہ بر بنائے عادت نہیں ہیں، وہ بر بنائے احساس فرض ہیں۔ مومنین کرام مولا امیر المومنین کا سونا ہمیں اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے ساری زندگی جس کے حکم سے جاگتا تھا آج اسی کے حکم سے سونا ہے۔ اگر پہلے ہر رات میں جاگنا عبادت ہے تو آج رسول کے حکم سے سونا عبادت۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کا دشمن مسلح ہو کے آپ کی راہ میں بیٹھا ہو، آپ کا محاصرہ ہو، آئے گی نہیں؟ جس کو یہ پتا ہو کہ میرے قتل کا ارادہ ہے اور گھر کے باہر میرے قاتل ہیں، تلواریں بے نیام لیے کھڑے ہیں،
بولو آئے گی نیند؟ نیند اسے نہیں آئے گی جو نفس سے مضطربہ ہو، لیکن جو نفس سے مطمئنہ ہو وہ اطمینان کی نیند سوئے گا۔ ایک محاورہ سنا ہوا آپ نے، گھوڑے بیچ کر سونا؟ کیا مطلب؟ کہ گھوڑے چوری ہونے کا خطرہ تھا، اس نے بیچ دی، اب سب مزے کی نیند کر رہا ہے اس لیے کہ چوری ہونے کا خطرہ تو گیا۔ گھوڑے بیچ کے سونے والا آرام سے سوئے، اور جو جان بیچ کے سوئے، صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پہ۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مولا علی سوتے رہے، کافر جاگتے رہے۔ کافر، وہ اردو ادب جو ہے نا جی، اردو لٹریچر ادب، اس میں کہتے ہیں کہ جو شب ہجر ہوتی ہے نا، شب ہجر میں عاشق جاگتا ہے، رقیب سوتا ہے۔ ہر بات کا ہر بندہ نہیں لیتا لطف، میں اب زیادہ کیا کروں۔ شب ہجر میں عاشق جاگتا ہے، رقیب سوتا ہے۔ یہ عجیب شب ہجر ہے، عاشق سو رہا ہے، رقیب رو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد کی ذات پہ بلند۔ یہ جاگتے رہے ساری رات۔ دیکھیے آج کا جو زمانہ ہے نا، اس زمانے میں ساری رات جاگنا مشکل نہیں ہے، اس زمانے میں ساری رات جاگنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس زمانے میں کوئی راتیں لمبی تھیں؟ نہیں، راتیں تو لمبی نہیں تھیں۔ 3 چیزیں اس زمانے میں ہیں جو زمانے میں نہیں تھیں۔ ایک تو رسول اللہ کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا، یہ موبائل نہیں تھے۔ آپ تو جوان کے پاس موبائل ہوتا ساری رات جاگتا ہے، نہیں جاگتے؟ بولو۔ نبی پاک کے زمانے میں یہ تھا نہیں، ایک تو انٹرنیٹ نہیں تھا، دوسرا رسول اللہ کے زمانے میں چائے نہیں تھی، ہاں جی، اور تیسرا سرکار کے زمانے میں سگریٹ نہیں تھی۔ اس لیے آج یہ اسباب ہیں جاگنے کے، تو آج جاگنا آسان ہے۔ سرکار کے زمانے میں جاگنا ساری رات جاگتے۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ کی چادر لے کے سو، یہ چادر کا بڑا اہم کردار ہے۔ او بھائیو سنو، مولا علی علیہ السلام کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ اور مولا امیر المومنین رسول بن کے سوئے ہیں، اور اسی جو حدیث میں نے پڑھی آقا کی، اس میں یہی تو لفظ ہیں کہ مشرک جب آئے فظنونی محمدا، مشرک ساری رات یہی سمجھتے رہے محمد سو رہا۔ محمد، دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، دنیا میں لوگ بھیس بدلتے ہیں۔ یہ وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اشتہاری جو ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے حلیے بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ محکمہ جو ہے وہ ان کے خاکے پھر شائع کرتا ہے، داڑھیوں والے منڈوا لیتے ہیں، موٹی ہوئی داڑھیاں جن کی ہوتی ہیں وہ داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں، جی، حلیے بدلتے۔ حلیہ وہ بدلا جاتا ہے جس میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ اور ایک حلیہ بدلا گیا تھا اسلام آباد میں بھی، جو ساری دنیا نے میڈیا پہ دیکھا تھا، نہیں یاد آپ کو؟ ہاں جی، تو بھئی یہ کئی مجاہد ایسے بھی ہیں جو زنانیاں بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ تو دنیا میں حلیے بدلے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ یہ دنیا میں پہلا حلیہ بدلنا تھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر سونا ہے اور اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔
رسول بن کے سونا مشکل تھا، علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا۔ اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بزم ملائکہ میں اعلان کیا، جبرائیل اور میکائیل کو رب نے خطاب کیا، اے جبرائیل، اے میکائیل، انی آخیت بینکما، میں نے تمہارے درمیان مواخات قائم کی ہے، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور میں نے ایک کی زندگی لمبی بنائی ہے دوسرے سے۔ رب نے یہ نہیں بتایا کہ لمبی زندگی جبرائیل کی ہے یا میکائیل کی، یہ نہیں بتایا، کیونکہ اگر اللہ پاک یہ بتا دے نا تو پھر تو جس کی لمبی زندگی اسی کا امتحان ہے، پھر تو اسی سے کہا جا رہا ہے۔ رب نے یہ نہیں بتایا، ایک کی زندگی لمبی ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی اپنے دوسرے بھائی پر قربان کر دے؟ روایت کہتی ہے کارہ الموت، دونوں نے ناپسند کیا موت کو اور دونوں نے زندگی چاہی۔ جب کوئی تیار نہ ہوا اپنی زندگی بھائی پر قربان کرے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، رب کریم نے ارشاد فرمایا افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، او جبرائیل و میکائیل تم علی کی طرح کیوں نہ بنے؟ دیکھو زمین پر ایک شخص کس طرح اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کے لیے ننگی تلواروں کے سائے میں سو، میں قتل ہو جاؤں، اللہ کے رسول بچ جائیں۔ توجہ چاہو تو مولا امیر المومنین علیہ السلام سوئے، اور جب سوئے سرکار پہنچے غار ثور میں، جبرائیل آیت لے گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شیعہ سنی سب نے لکھا یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں اتری۔ انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتا، جو اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ شہید محسن نقوی کے 4 مصرے انہوں نے کہا تھا کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ اس نے یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ اس نے حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام یہ اثار نہ کرتے، یہ قربانی نہ دیتے، خدا نہ خواستہ مولا علی سرکار کے بستر پر سونے کے لیے آمادہ نہ ہوتے یا بستر چھوڑ کے پھر چلے جاتے، تو مشرکین اور کافر جو تھے وہ نبی کریم کی زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ یہ امیر المومنین کا مجاہدہ ہے، یعنی شب ہجرت سے لے کے پھر سرکار کی رحلت تک جتنی اسلام میں سرکار کو کامیابیاں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں، وہ ساری کامیابیاں مولا علی کے اسی اثار کے مرہون میں، اسی شب ہجرت کے اثار کا نتیجے میں وہ تمام کامیابیاں نصیب ہوئی۔ نبی کریم چلے گئے غار ثور۔ جب پاؤ پھٹی نا تو مشرک داخل ہو، چادر ہٹائی، دیکھا کہ رسول تو نہیں ہے، وسیع رسول، نبی نہیں ہے، نفس نبی، محمد کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے محمد جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے۔ رب کریم نے ان کے منصوبے کو فیل کر دیا، امیر المومنین کے صدقے میں ناکام ہو گئے۔ جن کو ختم کرنا چاہا تھا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب انہوں نے بندے دوڑائے کہ فوج لگایا جائے۔ اچھا وہ جو فوجی تھا نا، سراقہ ایک نام لکھا ہے تاریخ نے، وہ بندہ بڑا سیانا تھا،
یقین کیجیے کہتے ہیں کہ وہ چلتا چلتا غار ثور کے دروازے تک کھورا لے آیا۔ اب غار ثور کے جب دروازے پہ پہنچے تو وہاں ماحول عجیب ہے۔ وہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے دروازے پر، غار کے منہ پر۔ وہاں جا کے نا اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ کہتا تھا ابو جہل وغیرہ اینڈ پارٹی سے، وہ کہتا تھا یہاں تک تو محمد ضرور آیا، اب اس کے آگے مجھے پتہ نہیں زمین کے اندر چلا گیا یا آسمانوں پہ پرواز کر گیا، یہاں تک ضرور آیا۔ اس لیے کہ اگر غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا تو پھر سلامت نہ رہتا، کہ کبوتری کنڈے تو یہاں سلامت نہ رہتے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو ابو جہل نے 100 اونٹ کا اعلان کیا، جو محمد کا سراغ لگائے گا 100 اونٹ انعام دوں گا میں اس کو۔ بہرحال وہاں سے وہ مایوس پلٹے، ان کی عقل میں بات ہی نہیں آئی، رب کا وعدہ تھا، میں اپنے محبوب کی جان کو بچانا تھا۔ لیکن ایک آیت اور اتری ہے اسی شب میں، اب میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، ہاں نہیں لکھو، انڈا ہی نہ کھولو۔ ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی، صلوات پڑھ دو محمد یہ تھوڑا سا آپ بھی تو ہمت کریں نا، اگے ٹورو گل میں پتہ چلے جی سرا میں نے پکڑا دیا۔ 3 دن تک نبی کریم غار میں رہے۔ ادھر مولا امیر المومنین سرکار کی جو کفار کی امانتیں تھیں نا نبی پاک کے پاس، دیکھو عجیب ہے، یعنی کیا کردار ہے پیغمبر کا۔ تبلیغات کی جو پیغمبر کی تبلیغات ہیں، پیغام توحید ہے، اس کے دشمن ہیں، اور دشمنی کے باوجود سچا بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک اپنے جو سارے معاملات تھے، امانتیں کفار کی مولا کے حوالے کر کے چلے گئے کہ آپ یہ امانتیں لوٹا کے میرے پاس مدینے پہنچے۔ بات لمبی ہے، چھوڑو میں اس میں نہیں جاتا۔ اب امانتیں لوٹا کے جب مولا علی چلنے لگے تو کافروں نے کہا محمد تو نکل گیا ہاتھ سے، اب علی کو نہیں جانے دیں۔ مولا علی علیہ السلام فواتن کو لے کر، فاطمہ کی جمع فواتن، 3 بیویاں تھیں جن کو لے کے مولا علی کو مدینہ جانا تھا۔ ایک ہیں جناب فاطمہ بنت اسد جو آقا کی والدہ ہے، دوسری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کی لخت جگر، اور تیسری فاطمہ بنت زبیر، یہ رسول اللہ کی چچا کی بیٹی ہو، اچھا پھوپھی کی بھی بیٹی، یہ فواتن کہلاتی ہیں۔ پہلے تو مشرکین نے اونٹ دینے سے انکار کیا، بمشکل 3 اونٹ مل گئے، ان پہ محمل رکھے گئے، ان بیویوں کو محملوں میں بٹھایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ مختصر قافلہ لے کے چلے، بیویاں محملوں میں، مولا علی پیدل۔ جب مکہ کی حدود سے نکلے تو پھر ان مشرکین کو خیال ہے کہ علی بھی نکل رہے ہیں، 6 گھوڑ سوار پیچھے سے جناب گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ 25 میل کا فاصلہ مولا علی علیہ السلام طے کر چکے تھے، انہوں نے آ کے مولا علی کے سامنے آ کے گھوڑے روکے اور کہا یا علی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ 2 بندے مولا علی کے ساتھ تھے جو بطور راہبر تھے اس زمانے میں، جو قافلوں کے ساتھ چلتے تھے۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اونٹ بٹھاؤ، اونٹوں کے پاؤں باندھو۔ اونٹ بٹھا دیے گئے، پاؤں باندھ دیے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار سے خط کھینچا اور آقا نے فرمایا ہے جرأت تو آگے بڑھو سے۔ او بھائیو، اونٹوں کے پاؤں بندھوا کے میدان میں ڈٹنے والے اور ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ وہ ایک کے غلام نے جرأت کی آگے بڑھ کے امیر المومنین پہ حملہ کرنا چاہے، آقا امیر المومنین تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں، بس ایسی دہشت تاری، وہ وہیں سے بھاگے۔ امیر المومنین فواتن کا یہ مختصر قافلہ لے کے یثرب میں مسجد قباء، جو حضرات گئے ہیں مدینہ، یہ قباء کی جو بستی تھی، یہاں پہ رسول اللہ رکے ہوئے تھے۔
مولا علی کے انتظار میں تھے، تو مقام قباء میں جا کے مولا علی رسول اللہ سے ملے، پاؤں پھٹ چکے تھے، پاؤں زخمی تھے مولا علی کے، اور خون رس رہا تھا، سوزش تھی پاؤں پر۔ رسول اللہ بھائی سے ملے بھی اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواتین کو رسول اللہ کے حوالے۔ یار مر جانا ہے، میں ہر روز مولا کی فضائل سناتا ہوں تاکہ حق پہلے دنیا پر واضح ہو جائے۔ قربانیاں کس کی تھی اسلام کے لیے؟ قربانیاں کس کی تھی رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے مشن کو بچانے کی؟ کس نے قربانیاں دیں؟ علامہ علی نقی کا جملہ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ تاریخ رواداری میں کہتی ہے کہ کربلا میں بنی ہاشم کی قربانیاں ہیں، تو فرماتے نہیں بنی ہاشم کی نہیں، ساری اولاد ابو طالب قربان، ساری اولاد ابو طالب۔ جناب عقیل کی اولاد ہے کربلا میں، وہ بھی ابو طالب کی اولاد ہے۔ جناب جعفر طیار کی اولاد ہے، وہ بھی ابو طالب کی اولاد ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی ابو طالب کی اولاد۔ یہ اولاد ابو طالب کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ آج مولا امیر المومنین کے ان نواسوں کا ذکر کرتے ہیں، جعفر طیار کے ان پوتوں کا ذکر کرتے ہیں، بی بی زینب کے ان دو بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں جن پہ سبھی ماں نہیں روئی۔ اللہ گواہ ہے، یہ بڑی معتبر بات۔ میری آقا زادی صلوات اللہ علیہا نہیں روئی اپنے بیٹوں کی شہادت پر، اور بی بی سمجھتی تھی کہ اگر میں روں گی تو میرے بھائی حسین کے دل پر کیا گزرے گا۔ بہن چاہتی تھی کہ میرے رونے سے میرے بھائی کا اور دل دکھے گا، میں بھائی کے دکھوں میں اضافے کا سبب نہ بنوں، میں نہیں روئی۔ اور بی بی کہتی تھی میں روں گی تو پھر ام فروہ کو کون سنبھالے گا، لیلا کو کون سنبھالے گا۔ میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ان کا جو کردار ہے وہ بھی میں ضرور عرض کروں گا۔ دو شخصیات بنی ہاشم میں سے، جناب محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جو بنی ہاشم مدینہ میں رہ گئے تھے، ان کی سرپرستی کے لیے امام حسین علیہ السلام انہیں مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے مدینہ سے رابطہ رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا ہے نا مدینہ سے، اور آپ جانتے ہیں یہ بات 1000 بار پڑھی گئی کہ مولا علی علیہ السلام نے جب اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام نے نکاح میں شرط رکھی تھی، عبداللہ میرا بیٹا حسین جب سفر پر جائے گا میری بیٹی زینب ساتھ جائے گی۔ تو میری بیٹی کو روکنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی جب قافلہ چلنے لگا مدینہ سے تو میرے آقا نے فرمایا بہن میں جانتا ہوں تیرے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، اللہ کے دین کی نصرت اور نانا کی شریعت کی حفاظت کا جو پروگرام ہے وہ تیرے بغیر مکمل نہیں، لیکن پھر بھی نانا کی شریعت کا حکم ہے، عبداللہ تیرے شوہر ہیں، عبداللہ تیرے وارث ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کی اجازت سے میرے ساتھ جاؤ۔ میری آقا زادی جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور آ کے عرض کی آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی عازم سفر ہے، اگر آپ مجھے روک دیں گے نا بھائی کے ساتھ جانے سے میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن میں صرف ایک بات بتاتی ہوں پھر میں بھائی کے بغیر جی بھی نہیں سکوں، گھر سے جاؤں گی لیکن میں بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں۔ فرمایا بنت پیغمبر آپ کے بابا نے تو اس دن کے لیے نکاح میں شرط رکھی تھی،
میں کون ہوں تو روکنے والا؟ لیکن میں نے آقا کی جو باتیں سنی ہیں میرا دل ڈر رہا ہے۔ عراقیوں نے وفا نہیں کی آپ کے بابا سے بھی، میرا اب دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اکیلی نہ جائیں بھائی کے ساتھ، دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیں، اونو محمد کو، اس لیے کہ میں نے آپ کے نانا رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیں، اگر آقا حسین پر کوئی مصیبت آئے، ایک بیٹا میری طرف سے حسین کا صدقہ، ایک بیٹا اپنی طرف سے حسین کا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عاشور کی شب آ گئی، کیا شب تھی عاشور کی؟ کروڑوں سلام ہمارے کربلا کی ماؤں کو، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، اور ہر ماں کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا سب سے پہلے مولا حسین پر قربان ہو، تاکہ مولا حسین کی ماں کے سامنے سب سے پہلے میں سرور ہو جاؤں۔ اللہ گواہ جن ماؤں کے، جن بیویوں کے پاس بیٹے نہیں تھے نا، وہ کربلا میں روتی تھیں، ہماری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی اپنا بیٹا فاطمہ زہرا کے لال پر قربان کرتی۔ میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ ابھی اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، درس وفا دے رہی ہیں۔ بیٹو تمہیں بھی میں نے پالا ہے، علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے۔ علی اکبر ہے میرے نانا رسول کی تصویر، وہ ہے میرے بھائی حسین کا بیٹا۔ بیٹا تم نے علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، پہلے اپنی جان کو فدا کرنا ہے۔ اور بیٹا سنو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اور کل جب میدان میں جانا، جنگ کرنا، تو تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہاری جنگ بتائے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو۔ عاشور کا دن طلوع ہوا، قربانیوں کا بازار گرم ہوا۔ آقا زادی نے فرمایا جاؤ بیٹا ماموں کے پاس اجازت لو اور جا کے قربان ہو جاؤ۔ شہزادے آئے، ماموں جان ہمیں اذن جہاد دیجئے، میدان جانے کی اجازت دیجئے۔ مظلوم روتے تھے، فرماتے تو تم میری بہن کے بیٹے ہو، تو میرے بھانجے ہو، کیسے اجازت دوں؟ ایران کے خطیب کی پڑے ہوئے جملے ہیں، بچے اصرار کر رہے تھے، امام اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت جناب اون نے عرض کی ماموں جان آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا کہ اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو اولاد آپ تو جانتے ہیں نا اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے۔ ماموں آپ اجازت نہیں دے رہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ماں کو تازیانے لگتے دیکھیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا راضی نہیں ہوئے، بچے خیمے میں آئے، آقا زادے نے پوچھا بیٹو ابھی تک زندہ ہو؟ ماموں اجازت نہیں دیتے، بچوں کو ہاتھ پکڑے، میری آقا زادی بھائی حسین کے پاس، بھیا آج تک آپ نے میری کوئی بات رد نہیں، آج تک آپ نے مجھے ٹھکرایا نہیں ہے، آج مانگنے آئی ہوں مجھے ٹھکرانا نہیں، میرے بیٹوں کو موت کی اجازت ہے۔ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ فرمایا آج تو آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے، آقا میرے ساتھ ایک دفعہ خیمے میں آئیے۔ آقا کو ساتھ لیا، خیمے میں آئے، بی بی نے صندوق کھولا، دو چھوٹے چھوٹے امامے نکالے، بھیا میں نے کب سے یہ سنبھال کے رکھے ہیں، ایک میرے چچا جعفر طیار کا امام ہے، ایک میرے بابا حیدر کرار کا امام ہے، یہ امام میرے بچوں کے سر پہ ہوا۔
آقا نے امام باندھ دیے، شہزادے رخصت ہوئے، میدان میں گئے، مولا عباس علمدار بیٹوں کو داد شجاعت دے رہے ہیں، شاباش میرے بیٹوں، شاباش میرے شیروں، اس طرف سے حملہ کرو، اس طرف سے حملہ کرو۔ 10 یزیدیوں کو واصل جہنم کر چکے۔ عزاداروں جب زخم کھا کے گرے، روز عاشور یزیدیوں کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ پتہ کیا تھا؟ جب کوئی مولا حسین کا ساتھی قتل کر لیتے تھے، پھر طبل بجاتے تھے، پھر ڈھول بجاتے تھے، پھر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور ڈھول کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ مولا حسین کا کوئی ساتھی مارا گیا۔ میری آقا زادی نے، مولا حسین نے بچوں کو روانہ کر دیا، اور میری آقا زادی خیمے میں انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جو طبل بجنے کی آوازیں آئی، میری آقا زادی نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ میرا اللہ شکر ہے زینب کی قربانی قبول۔